قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب بما أغويتني قال بعضهم أقسم بإغواء الله له وقلت ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأذللتني. اب اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں خبر دیتے ہیں ابلیس کی اور اس کی سرکشی کی اور اس کے انکار کی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت بخشی تو ابلیس لعین ملعون جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے تکبر کیا اور سرکشی کی. اس کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہے تو اس نے اپنے پروردگار عالم سے کہا کہ بما اغویتنی، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے، یعنی اس نے قسم کھائی کہ یا اللہ مجھے اس آپ کے اغوا کرنے کی قسم ہے کہ آپ نے جو مجھے گمراہ کر دیا ہے. کیونکہ سچی بات جو ہے وہ تو یہی ہے بہرحال کہ ہدایت اور ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں ہدایت عطا فرمائے اور جس کو چاہیں گمراہ کر دیں. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت چاہتا ہے اور اس کو گمراہ کر دے. اللہ تبارک و تعالی بھی گمراہی کا فیصلہ انہی کے حق میں کرتے ہیں جو باوجود دعوت کے ہدایت کی طرف نہیں آتے، سرکشی کرتے ہیں، تمرد کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہے اور اس کی عظمت ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ جن ہے ابلیس، لیکن کتنا بڑا موقع ملا کہ ملائکہ کے ساتھ ہے، ملأ الاعلیٰ میں ہے، آسمانوں میں رہائش ہے، اتنا بڑا اللہ نے مقام بخشا. لیکن جب وہ بدبخت انکار پہ آ گیا کہ حکم خداوندی کا انکار کر دیا اور پھر صرف انکار کے بعد معافی بھی نہیں مانگی بلکہ اکڑ گیا کہ میں بہتر ہوں، کہ میں کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، ورنہ اگر غلطی ہو گئی تو فوراً گر جاتا، معافی مانگ لیتا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، یا الہ العالمین میں نے سمجھا ملائکہ کو حکم ہے. لیکن وہ تو بجائے انکار کرنے کے اکڑ گیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو اس لیے پھر اللہ نے بھی اس کو ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ بما اغویتنی، کیونکہ با جو ہے نا یاد رکھیں یہ بھی کبھی کبھی قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے حرف وا ہے، واللہ ہے، اسی طرح کہتے ہیں باللہ ہے، اسی طرح کہتے ہیں تاللہ ہے. تو یہ حروف جو ہیں یہ بھی کبھی قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس نے قسم کھائی کہ اقسم باغواء اللہ لکم،
یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کے مجھے گمراہ کر دینے کی کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور بعض مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا، مفسر ابن کثیر نے فرماتے ہیں قل تو کہ میری رائے یہ ہے کہ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِسَبَبِ مَا أَغْوَيْتَنِي وَأَضْلَلْتَنِي، کہ بما اغویتنی با جو ہے با سببیہ ہے کہ یا اللہ اس سبب سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے غاوین میں اور ملعونین میں شامل کر دیا ہے، تو اب میں آپ کے بندوں کو بھی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے گمراہ کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَيْ لِذُرِّيَّةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَرْضِ أَن يُحَبِّبُ إِلَيْهِمُ الْمَعَاصِي وَأُرَغِّبُهُمْ فِيهَا فَأَزْهَمَ إِلَيْهِمْ وَأَزْعَجُهُمْ إِلَيْهَا إِزْعَاجًا۔ تو اب کہنے لگا کہ یا اللہ میں بھی آدم علیہ السلام کی ذریت کو جب آپ ان کو زمین میں بھیجیں گے تو میں بھی احبب الیہم المعاصی، میں بھی ان کی اولاد کے دلوں میں گناہوں کی محبت پیدا کر دوں گا اور ان کے لیے ایسی رغبت دلاؤں گا اور اس کو ان کی طرف ایسا مائل کروں گا اور ان کی طرف ان کو ایسا کھینچوں گا کہ یہ سارے جو ہیں اسی میں آ جائیں گے۔ ازعاج کہتے ہیں کسی کو کھینچنا، کسی کو کسی چیز کے ساتھ دہشت میں مبتلا کر دینا، اور وعظ کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کی طرف مائل کر دینا۔ تو اس نے کہا کہ یا الہ العالمین، یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ شیطانی چکر ایسا چل رہا ہے کہ انسان کو اللہ معاف فرمائے گناہ محبوب ہے اور حلال محبوب ہے۔ کتنے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کتنے گھرانے ہیں جن کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چاند جیسی بیویاں عطا فرمائی ہیں، ان کو چھوڑ کے ایک بد کردار بد شکل لڑکی کے پیچھے پھرتا ہے۔ یعنی گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین جمیل صالحہ پاک عورت دی ہے کہ جس عورت کو اس کے علاوہ کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن وہ اس کو چھوڑ کے گندی بازاروں میں، گندی عورتوں میں اور بد شکل عورتوں میں، ایسی بد شکل عورتیں جن کو دیکھ کے آدمی کو یعنی کراہت آ جائے، وہ انہی کے پیچھے سرگردان ہے اور اپنی جوانی، اپنی عزت، اپنی دولت، اپنا سب کچھ لوٹا رہا ہے، کیونکہ اس شیطان نے ایسا اس کے سامنے حرام کو مزین کر دیا ہے، حرام کی معاصی کی محبت ڈال دی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی ادنا مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر انسان جس انہماک سے اور جس یعنی پوری کامل توجہ سے ایک فلم پہ بیٹھ کے خوشی اور انجوائے کرتا ہے، وہ عبادت میں اس کو وہ مزہ نہیں آتا، آخر کیا بچے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ بالکل تھکے ہوئے ہیں، ابھی آپ کا بدن ٹوٹ رہا ہے، دل کرتا ہے کہ میں بس عشاء پڑھوں اور سو جاؤں، لیکن آپ آگے جاتے ہیں اور دوست کہتے ہیں آؤ یار آج بڑی اچھی مووی لگی، اچھی فلم آئی ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر بیٹھ کے 6 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکان ہے، نہ پیاس ہے، نہ کھانا ہے، نہ روٹی ہے، اور ایسا محو بیٹھا ہوا ہے، کوئی بولے کہ چھوڑو یار چپ کرو یار مجھے دیکھنے دو۔ کبھی آپ کو قرآن پڑھنے میں بھی یہ لذت آئی ہے؟ سرکار دو جہاں جو فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے، تو کبھی آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری راحت جو ہے وہ نماز میں، یعنی آپ دیکھیں ہم نے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھا ہے، بلکہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، آخری عمر میں بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، نظر کمزور ہے، گھٹنے جواب دے گئے، چلنے سے معذور ہیں، اور بالکل اتنا دور کا تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن پڑھانے سے ایسا شغف ہے کہ اس بیماری میں بھی کہتے ہیں نہیں یار چلو سبق پڑھاتے ہیں، کہ اللہ نے ان کے دل و دماغ میں وہ قرآن و حدیث کے درس کی ایسی محبت ڈال دی ہے۔ اچھا پڑھا رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں، بس اس میں خوش بیٹھے ہوئے، ذہن جو ہے بس قرآن و حدیث میں لگ گیا اور درس میں لگ گیا اور ساری تکلیفیں بھول گئی۔ جب درس ختم ہو گیا تو اب یہ درد ہے، اب یہ تکلیف ہے، اب وہ تکلیف ہے، اب وہ پریشانی۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت ڈالی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ شیطانی حملوں سے بچ گئے، شیطانی وساوس سے بچ گئے،
اور رحمان کے طریقے پہ جم گئے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ضعیف آدمی ہم نے دیکھے ہیں جو چلنے سے معذور ہیں۔ میرے بھی ادباً شیخ تھے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نابینا تھے، معذور تھے، اور یعنی حتیٰ کہ آخری عمر میں تو اللہ معاف فرمائے امتحان آئے، فالج ہو گیا، اور ریڑھی کے بغیر تو ایک قدم ہلنے کے قابل نہیں تھے۔ اس عالم میں صف اول کبھی نہیں چھوٹی، نماز نہیں، صف اول۔ اور صف اول کہاں کی؟ مدینہ منورہ کہ آپ نے اگر صف اول میں نماز پڑھنی ہے، کیا مطلب بنا 4 گھنٹے پہلے آؤ۔ مقصد یہ ہے کہ کم از کم آپ 10 بجے آ کے صف اول میں بیٹھیں گے تب ظہر ملے گی، اور آپ جناب ٹھیک 2:30 بجے آ جائیں گے، 3 بجے آ جائیں گے تب صف اول ملے گی عصر، اور عصر کے بعد پھر وہیں بیٹھ جائیں گے تب مغرب و عشاء ملے گی صف اول کی، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی بھی دیکھ لیں آپ ہمت کر کے نوجوان ہیں کبھی جائیں، یہ اللہ دلوں میں جن کے نماز کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت ڈال دی، اس کے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا۔ مجھے بالکل اللہ کے گھر میں یعنی یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ آپ مکہ شریف کب جائیں گے؟ میں نے کہا حضرت میں کل جاؤں گا۔ بھائی مجھے بھی اپنی گاڑی پہ لے جاؤ گے؟ میں نے کہا میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے تو باعث ہے، فخر بات ہے کہ میں آپ کو گاڑی پہ لے جاؤں۔ اچھا میں خود ہی گاڑی چلاتا تھا، تو حضرت کو میں نے بٹھا دیا، اپنے ساتھ والی سیٹ پہ میں نے بٹھا دیا، حضرت بیٹھے ہیں اور جناب اور بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے۔ اچھا قرآن شریف پڑھتے پڑھتے چونکہ اے سی چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، سڑکیں ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ہیں، سموتھ سڑکیں ہیں، کوئی دھکا وکا تو ہے نہیں، تو حضرت کو نیند آ جاتی تو میرے کندھے پہ ہی سر رکھ کے سو جاتی۔ اچھا وہ 10 منٹ 15 منٹ کے بعد آنکھ کھولی، مجال ہے کہ ایک آیت آگے جائیں، جہاں چھوڑا تھا وہیں سے بند ہوتی۔ یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ابھی امام صاحب نے جو پڑھا ہے وہ بھی بھول گیا کہ کیا پڑھا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کو غور کرو، اللہ کے بندوں گھر جا کے سوچا کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آ گئے درس میں بیٹھ گئے، میلہ ہے، رونق ہے، چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ مجمع لگ جاتا ہے۔ وہ مجمع تو آج کل گانے والی کے اجتماع میں بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ مجمع کیا ہے؟ مجمع تو میراثیوں بھی زیادہ اکٹھا کرتے ہیں، مجمع کا کچھ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی ایک بندے کے دماغ میں قرآن اتر گیا نا، بس میرا کام بن گیا۔ مجمع کی بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، تو بڑی آسان بات ہے، یا تو کچھ مسئلہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں غور کرو، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز ایک فرض ہے پورا کرنا۔ ہماری ایک عادت ہے کہ بھئی درس میں جانا ہے، بس ایک عادت ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے، سبق کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا، کیا آیت مبارک تھی، کیا مفہوم تھا، کیا مقصد تھا۔ اللہ پاک نے ان آیات میں ہمیں کیا بتلایا ہے؟ ورنہ آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ آسمانوں میں پیدا ہوئے۔ ابلیس کب ملعون بنا؟ آسمانوں میں، جب ہمارے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو ان واقعات ذکر کرنے کی؟ ہمیں قصہ آدم سے کیا تعلق تھا؟ ہمیں قصہ استقبال ابلیس سے کیا تعلق تھا؟ آخر اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب میں کیوں ذکر کیا؟ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شیطان کیوں شیطان بنا؟ ابلیس کیوں ابلیس بنا؟ اتنی بڑا عبادت گزار کے ملائکہ میں رہنے والا بندہ اتنا مردود ہوا کہ قیامت تک لعنت بن گئی۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت کے مقام پہ کیسے سر بلند فرمایا؟ پھر آدم علیہ السلام سے اگر خطا ہوئی تو آپ نے کیسے اللہ کی طرف رجوع فرمایا؟ تو آپ ان آیات میں ذرا ڈوب جائیں، گہرائی میں جائیں، قرآن کو سمجھیں، خدا کے لیے قرآن پہ غور کریں کہ اللہ کا یہ قرآن ہمیں جگانے آیا ہے، جھنجھوڑنے آیا ہے، ہمیں یہ بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے مدارس کا بھی اب یہ حال ہے کہ وہ جناب ایک سال میں ہمیں ایک سپارہ قرآن پڑھاتے ہیں،
ایک سال میں تفسیر کا ایک پارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، بس وہ انہی بحثوں میں الجھ جائیں گے کہ الف لام کون سا ہے، اور یہاں مبتدا ہے، اور یہاں خبر ہے، یہاں ماضی ہے، اور یہاں مضارع ہے، اور یہ ترکیب میں جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ منصوب علی الحال ہے، یہ منصوب علی المصدر ہے، یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول معه ہے، یہ مفعول له ہے۔ انہی قواعد میں الجھا دیا۔ یہ کسی استاد نے نہیں پڑھایا کہ قرآن اللہ نے بھیجا کیوں تھا، اسی نے آپ پڑھانے کے لیے۔ اب میں چھوٹا ہوں، بڑی بات جہاں کے کہوں استادوں کو تو مجھے تو مار مار کے گنجا کر دیں۔ ایک کل کا چھوکرا، کل کا طالب آ کے ہمیں سبق پڑھاتا ہے، ڈر کے مارے میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں۔ استاد اب بڑے بزرگ ہیں، علماء ہیں، کیا بات ہے؟ نہ حضور پاک کی حدیث مبارک اسی لیے جمع کی گئی تھی کہ ہم لڑیں، لوگوں کو لڑائیں، یہ ہاتھ کہاں باندھنے، اسی لیے محدثین نے یہ حدیثیں اکٹھی کی تھی۔ نہ یہ ساری حدیثیں جو لکھی گئی ہیں سیاستہ مرتب ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ، امام ابی داؤد رحمہ اللہ، یہ سب بڑے بڑے لوگ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ساری جان کھپا 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 کے سرکار دو جہاں کے فرامین کو جمع کیا، پھر کتابوں میں جمع کیا، پھر ابواب بنائے، پھر فصل بنائے، پھر باب بنائے، اسی لیے کہ ہم لوگوں کو لڑائیں کہ ہاتھ کہاں بند ہو گئے۔ وہ ساری محنت اسی لیے کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہہ سکتے ہیں، بس ایک رونا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم طالب العلم لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، خود بھی ہم مولوی نہ بنے، عالم نہ بنے، طالب بھی ابھی پورے نہیں بنے، تو اب ہم کیسے جرأت کریں ان بڑے لوگوں سے کہیں؟ ہم بھی جاتے ہیں، بزرگوں سے ملتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، چپ کر کے سنتے رہتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، میری ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، اچھا کبھی کوئی بات سمجھ نہ آئے نا، یہ سمجھ لیا کرو استاد اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، معاف کر دیا بس۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے نا تو یہ سمجھ لیا کہا بھی استاد بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ کبھی کبھی اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، الٹی سیدھی بلوچ بندہ ہے نا، کبھی میٹر ادھر گھوم گیا، کبھی ادھر گھوم گیا، ایسا ہوتا تو ہے، تو اس لیے معاف کر دیا، کہا بھی کیا ہے آخر انسان۔ لیکن خدا کے لیے آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی کو انگریز اپنے کالج میں پڑھاتا ہے، بی اے کرتا ہے، اس کے بعد وہ ایم اے کرتا ہے، وہ بہترین انگریزی بولتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، یعنی اس کا انگ انگ انگریزی بولتا ہے، اس کا لباس انگریزی، شکل انگریزی، زبان انگریزی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، کچن، اور سارا اور تہذیب پوری کی پوری انگریز کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے یا صحیح بات؟ صحیح بات۔ تم جس کو الف سے لے کر دورہ حدیث تک کتابیں پڑھاتے ہو، اس میں کیوں نہیں آتی محمد مدنی کی تعلیم؟ اس پہ کبھی غور کرو، اور اپنے مولویوں سے کہنا میرا نام نہ لینا، وہ کہیں گے وہ تو پاگل آدمی ہے، بے وقوف آدمی۔ میرا نام نہ لینا، ان سے یہی کہو کہ حضرت جی آپ ہماری ساری زکاتیں بھی پی گئے، صدقات خیرات بھی سارے آپ ہضم کر گئے، اور آپ کو ہم نے طالب دیا ہے، اور آپ نے اس کو ماشاءاللہ کریمہ ببخشا برحال ماں سے کام شروع کرایا ہے، اور بخاری شریف رکھ پڑا ہے، نہ اس کو عربی آتی ہے، نہ عربی لکھ سکتا ہے، نہ عربی بول سکتا ہے، نہ عربی میں تقریر کر سکتا ہے، نہ عربی سمجھ سکتا۔ تو آپ نے ہمیں یہی دیا۔ ادھر آپ دیکھیں، آج میرے دوست ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، آج ہی کھانے پہ تشریف لائے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ فرماتے وہ بہت عرصہ باہر رہے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے مجھے، آج ہی بتا رہے تھے کہ وہاں پر یعنی
باہر کے کسی شہر کا، کیلیفورنیا کسی کا نام لے رہے تھے، نام بھول گیا مجھے نہیں آتا، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر اپنے وہ لوگ جن سے انہوں نے کام لینا ہوتا ہے ان کو وہ زبانیں سکھاتے ہیں، مثلاً ان کو پنجابی سکھانی ہے، اردو سکھانی ہے، سرائکی سکھانی ہے، اور فرانسیسی سکھانی ہے، اور جرمن سکھانی ہے، اور چائنیز سکھانی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ 6 مہینے میں اس زبانوں میں وہ اتنا ٹرینڈ کر دیتے ہیں، وہ اگلا بولتا ہے آپ کہیں گے یہ پنجابی ہو کا انگریز ہے وہ 6 مہینے میں۔ 6 مہینے میں وہ اس کو اس قابل بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ہر زبان کا 3 مہینے کا کورس ہے۔ سب سے مشکل زبان ان کو چینی لگتی ہے، وہ چینی جی ہوتی ہے نا جی، تو وہ ہوتی ہے ایسی زبان ہے، ہم سمجھے آدمی جیسے کوئی چڑیا چینی کر رہے تو ہے بڑی مشکل، اس کے لیے 6 مہینے لگاتے ہیں۔ اس میں وہ اتنا اس کو قابل بنا دیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایسے آپ باتیں کرے گا اردو میں، آپ حیران ہو جائے۔ بھائی وہ 6 مہینے میں اس کو یہ زبان پڑھا دیتے ہیں۔ تم کتنے عرصے میں مکے میں رہتے ہو، تمہیں ابھی تک نہیں آئی زبان، کیا وجہ ہے؟ تم مکے شریف میں رہتے ہو ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے کسی کو 10 سال 12 سال 20 سال، یہ ساری سینئر سٹیزن کمپنی بیٹھی ہوئی ہے، 30-40 سے کوئی کم کا نہیں بیٹھا ہوا حضرت، ایک لفظ بھی عربی کا ان کو نہیں آتا، شرط لگا دیتے ایک لفظ عربی کا نہیں آتا۔ ان کو یہ بھی پتا نہیں ابن کثیر یوں کھلتی ہے یا یوں کھلتی۔ سبق کہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں میں کو اندھا تھوڑا ہوں، جانتا ہوں، ساری زندگی پڑھاتے گزر گئی، ہمیں پتا ہوتا کیا وجہ ہے، یا تو میں نالائق ہوں یا تمہیں شوق نہیں۔ 2 باتوں میں ایک بات ضرور ہے، میرے خیال میں نے ہے، آپ کو شوق ہے، بس میں اپنے ذمہ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس رونے کی بات ہے اور کچھ کر دیں۔ آپ اپنے بیٹے کو جناب کل پیسے دے کے بھیج دیں یورپ کے کسی ملک میں 6 مہینے کے لیے، واپس آئے گا باپ سے بھی انگریزی میں بات کرے گا۔ 6 مہینے کے لیے بھیج دیں، صرف 6 مہینے کے لیے، واپس آ کے وہ انگریزی میں بات کرے گا۔ اور تمہیں ہم نے مکے میں خدا کے گھر میں محبت الوحی میں عرب کے گھر میں رکھا ہے، عربی نہیں آتی کیوں؟ اچھا، جو آدمی درخان ہے اس کو وہ 2-4 جو اپنے اوزار ہیں وہ جانتا ہے، جو لوہار ہے وہ جانتا ہے، جو بجلی کا کام کرتا ہے وہ جانتا ہے، اور لفظ اس کو بھی نہیں آتا، وہ تو روٹی کمانی ہے، وہ تو یاد کرنا ہے۔ پھر قرآن کیسے سمجھ آئے مجھے آپ بتائیں؟ بس لفظ ہے، بس اس کا بہتر حال یہی ہے کہ آپ سب ٹھیک ہیں، میں نے لے۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِسَبَبِ مَا أَغْوَيْتَنِي وَأَضْلَلْتَنِي، یا مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بات سببیہ ہے، یاد رکھو کبھی بات قسمیہ ہوتی ہے، کبھی بات سببیہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سبب سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے گناہوں کو مزین کر دوں گا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ کیسے لوگوں کی آنکھوں میں مال کی محبت، عورت کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت وہ کیسے ڈال دی گئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، کل آپ رات گھر جب جائیں نا، آپ کا اگر گھر میں 1 سال 2 سال کا بچہ ہے تو اس کو آپ ایک کاغذ میں پھاڑ دے گا، نوٹ سے نہیں پھاڑے گا، وہ آپ اس کو ویسے اخبار دے دیں اتنا بڑا، وہ ریزا ریزا کرتے ہیں، اس کو آپ جناب نکال کے 1 ریال دے دیں گے تو وہ دیکھے گے، آپ پھینک دے گا لیکن پھاڑے گا نہیں، کہاں یہ تو کام آئے گا نا، اس سے تو چاکلیٹ ملتا ہے، وہ کیسے پھاڑے گا؟ یہ وہ بات ہے، خدا کے لیے نماز میں دل لگاؤ، کعبۃ اللہ میں دل لگاؤ کہ کعبہ دیکھو تمہیں پتہ لگے کہ کیا دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آؤ ایک کوٹھا ہے اور جناب بس ٹھیک ہے، اللہ بھی نے کہہ دے وہ ٹھیک ہے، اور
نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ضد حاضر البیت تشریفا وتکریما وتعظیما ومحابتا وبرا وتقوا، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو چھوڑتے ہوئے محمد مصطفیٰ رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ تم نے کتنا دفعہ روئے ہو؟ جب نئے نئے آئے تھے نا اس دفعہ بھی 2-4 آنسو نکلے ہوں تو اس کا تو میں انکار نہیں کرتا۔ اب اللہ کا شکر ہے سب ڈھیٹ ہو چکے ہیں، مجال ہے ایک آنسو نکلے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب آنسو تو بڑی بات ہے، آنسو والی شکل بھی نہیں بنا سکتے۔ دعا ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ سے جھگڑا ہو۔ دعا مانگنی ہو نا اللہ میاں سے، جیسے مانگ اللہ میاں اللہ جھگڑا کر رہے ہو، مانگ رہے ہو۔ بھئی عاجزی ہو، عاجزی کہاں ہے؟ وہ نداء خفیہ کہاں ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وتضرع کہاں ہے؟ بس یہ میری گزارش ہے کہ جب قرآن پڑھو تو خدا کے لیے ایک آیت کو سمجھو کہ آخر اللہ نے کس آدم و ابلیس ہمیں کیوں سنایا، بھائی اس پہ غور کرو، غور کرو، ایک آیت سمجھ لو گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ویسے پڑھتے رہو گے تو بس ٹھیک ہے، ثواب تو ہوگا انشاءاللہ پڑھنے کا، اللہ ہمارا اجر تو ضائع نہیں کرتے، ثواب تو ہمیں پڑھنے کا بھی ملے گا، سننے کا بھی ملے گا، بیٹھنے کا بھی ملے گا، نہ سمجھے گا پھر بھی ملے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اَيْ كَمَا أَغْوَيْتَنِي وَقَدَّرْتَ عَلَيَّ ذَلِكَ، میرا اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور میرے مقدر میں گمراہی لکھ دی، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے چنے ہوئے بندے۔ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، کہنے لگا میرا مولا آپ نے جو اس آدم کو مجھ پہ عزت دی ہے، شرف دیا ہے، اگر مجھے قیامت تک جینے کی مہلت دے دو تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا، نہیں بچیں گے مگر تھوڑے سے، سب کو میں بھی پھر بدلہ لوں گا، گمراہی میں ڈال دوں گا۔ قال اللہ تعالی له متحددا ومتوعدا، اب اللہ نے تنبیہاً فرمایا ھذا صراط علی مستقیم اے مرجعکم کلکم الی فاجازیکم باعمالکم ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور تحدید فرمایا کہ ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا بدبخت یہ ہے میرا راستہ، جو اس پہ چلے گا وہ نجات پائے گا، نہیں چلے گا برباد ہو جائے گا، مجھے کیا ہے، سارے گمراہ ہو جائیں اللہ کو کیا نقصان۔ اس لیے فرمایا ہے کہ اگر جو آدمی اس پہ چلے گا سب نے لوٹ کے اسی راستے پہ آنا ہے، مرجعکم کلکم الی، میری طرف آنا ہے، فاجازیکم باعمالکم، پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دوں گا، ان خیرا فخیر، اگر بدلہ عمل اچھے کرو گے تو بدلہ بھی بہتر ملے گا، وَإِن شَرًّا فَشَرٌ، اگر عمل بہنے کرو گے تو سزا بھی اسی طرح ملے گی۔ كقوله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس طریق پہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وقیل طریق الحق مرجعها إلى الله تعالی، طریق حق کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا۔ تو جس بندے کو یہ یقین آ گیا کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہ تو وہی عمل کرے گا نا جو آگے کام آئے، اور جس کو یہ یقین نہیں آیا ہے وہ بھٹک جائے گا۔ وَإِلَيْهِ تَنْتَهِي قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ۔ وقرأ قيس بن عبادة ومحمد بن السيرين وقتادة هذا صراط علي مستقيم، كقوله وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي رفيع والمشهور والقراءة الأولى، وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم۔ اللہ نے فرمایا ملعون جو میرے بندے ہیں
جن کے مقدر میں نے ہدایت لکھ دی ہے. ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے، مسلمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق. فلا سبیل لک علیہم، ان پہ تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. ولا وصول لک الیہم، اور نہ تیرا وہاں پہنچ، تجھے وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا ہے. الا من اتبعک من الغاوین، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی مانا کیا ہوگا؟ لیکن من اتبعک من الغاوین، تیرا زور صرف ان پہ چلے گا جو خود گمراہ ہیں، وہی گمراہ تیرے پیچھے آئیں گے، ورنہ میرے عباد مخلصین تیرے پیچھے تھوڑے آئیں گے. وقد اورد ابن جریر ها هنا من حدیث عبد الله ابن المبارک ان عبد الله ابن موهب حدثنا يزيد بن قصيد قال كانت الانبياء يكونون لهم مساجد خارجة من قراهم، فإذا أراد النبي أن يستنبئ ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم سأله ما بدا له. فبين نبي في مسجده إذ جاء عدو الله يعني إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرد ذلك تنجو مني. فقال النبي بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين فأغنى كل واحد على صاحبه. فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال عدو الله رأيت الذي تعوذ منه فهو. فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرده ذلك 3 مرات. فقال عدو الله أخبرني بأي شيء تنجو مني. فقال النبي هل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين فأخذ كل واحد منهما على صاحبه. فقال النبي إن الله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال عدو الله قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي ويقول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله صدقت بهذا تنجو مني. وقال النبي أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم. قال آخذه عند الغضب والهوى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن المبارک کے حوالے سے یہاں بہت عجیب بات نقل فرمائی ہے. یزید ابن قصید فرماتی ہیں کہ کانت الانبیاء، پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جس بستی میں رہتے تھے اس کے باہر دور ایک عبادت کی جگہ مسجد بنا دیتے تھے تاکہ وہاں جا کے عبادت کریں، کوئی دیکھے بھی نہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل لگا کے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں. تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنبِئَ رَبَّهُ، اپنے رب سے کچھ حاصل کرنا ہے، خرج إِلَىٰ مَسْجِدِهِ، وہ اس مسجد میں جاتی فَصَلَّىٰ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، وہاں جا کے نمازیں پڑھتے عبادت کرتے جتنا اللہ نے لکھا ہے. ثُمَّ سَأَلَهُ مَا بَدَا لَهُ، پھر اللہ سے مانگتے. کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے پیغمبر مسجد میں گئے، عبادت میں مشغول ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عدو اللہ یعنی ابلیس، کیا دیکھتے ہیں کہ ابلیس آ گیا. جلس بینہ وبین القبلۃ، کہ وہ آگے بیٹھ گیا، یعنی قبلے والی جان، تاکہ مجھے سجدہ ہو جائے. یعنی وہ آگے ان کے سامنے بیٹھ گیا قبلے کی اور ان کے درمیان میں بیٹھ گیا. اب جب پیغمبر نے محسوس فرمایا تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح 3 دفعہ ہوا. فقال عدو اللہ، وہ ابلیس ملعون کہنے لگا تم مجھے یہ بتاؤ کہ کس بات سے تم نجات پا گئے، کیسے بچ گئے میرے حملے سے. کہ وہ آ کے بیٹھا، ایسے دھوکہ دیتے ہیں یہ ابلیس جو ہے نا، اللہ معاف فرمائے، ایسے دھوکے دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگ بیچارے مزاروں پہ جاتے ہیں
وہاں جا کے نوراتے بیٹھتے ہیں، وہاں جا کے بیچارے عبادتیں کرتے ہیں، وہاں جا کے وظائف پڑھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، تو انہی حالات میں کبھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ابلیس آوازیں دے کے گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بزرگ نے آواز دی ہے، وہ بیچاروں کو کیا پتا۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اس پیر کی شکل میں وہ آدمی آ جائے، وہ جن جو ہے اسی شکل میں سامنے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ مرید تمہاری مشکل میں نے حل کر دی۔ وہ کہتا ہے جناب کمال ہے، آج تو خود پیر صاحب آئے تھے، مجھے ملے بھی تھے اور انہوں نے میری مشکل حل کر دی اور میں گیا، کام بھی ہو گیا۔ تو ایسے ایسے جو ہے یہ تلبیس ابلیس ہوتی ہے، لیکن وہ تو پیغمبر تھے نا، جان گئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا، انہوں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم جو آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرتے ہو دونوں طرف سے، وہ کیسے کرتے ہو؟ دو مرتبہ کا معنی ہے، یعنی دو حالتوں، مرتين کا معنی ہے دو حالتوں میں جو گمراہ کرتے ہو، وہ کیا تم اس نے بھی نہ بتایا۔ فأخذ كل واحد على صاحبه فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اچھا، وہ سوال کرے اور آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح چلتے 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 انہوں نے کہا اچھا حضرت یہ تو بتائیں نا کہ آپ کیسے بچ گئے؟ تو انہوں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، تیری پیروی وہ کریں گے جو گم کرتا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا حضرت یہ کیا سنا رہے ہو؟ یہ تو آپ میں نے اس وقت سنا ہے جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، اس کا مجھے پتا ہے، اور بات بتاؤ کہ آپ بچ کیسے گئے مجھ سے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری امت کو بتا دیں کہ اگر کبھی تمہیں شیطان اپنے جال میں کھینچے تو اس کے جال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ فوراً اللہ کی پناہ پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ انی واللہ ما احسست بک قط الا استعذت باللہ منک، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے ابلیس، مجھے جو ہی احساس ہوا کہ ابلیس ہے تو میں نے فوراً اللہ کی پناہ پکڑی اور میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ابلیس کہنے لگا صدقت بہذا تنجو منی، کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا ہے، اسی تعبد کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یاد رکھیں اللہ کا قرآن ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ہمیں جن جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو دشمن نظر نہ آئے وہ تو بڑا خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں نا بعض اوقات ایک آدمی دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان مارے گا تو گر جائے گا کیونکہ وہ اس کو نظر نہیں آیا۔ تو ابلیس ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اس کے جن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں تو بڑا خطرناک دشمن ہے۔ تو علماء نے لکھا اب اس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی پناہ میں آ جاؤ جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو تم بھی اللہ کی پناہ پکڑو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑ لو ورنہ کوئی اس کے حملے سے نہیں بچا سکتا۔ کہنے لگا کہ ہاں آپ نے سنا، اچھا تم تو بتاؤ نا بدبخت کہ تم ابن آدم پہ کیسے غالب آ جاتے ہو، کیسے گمراہ کر لیتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آخذہ عند الغضب والہویٰ، کہ میں آدم کے بیٹے پہ دو وقت حملہ کرتا ہوں، ایک تو جب وہ بہت غصے میں ہو تو پھر میں آ جاتا ہوں، اور ایک جب وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو تو آ جاتا ہوں، وہی گمراہ کر دیتا ہوں۔ جب وہ غصے میں ہوتا ہے، غصہ آیا ہے بھائی پہ طلاق دے رہا ہے بیوی کو، غصہ آیا ہے کسی اور دوست پہ اور گھر میں طلاق سے، وہ غصے کے وقت شیطان آیا دماغ میں ڈالا، زبان پہ کلمہ آ گیا، گھر میں جدائی ہو۔ اسی طرح جب آدمی کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت میں آ جاتا ہے، جب اس کو محبت ہے شیخ سے، پیر سے، مزاروں سے، بابا سب کچھ یہیں سے ملتا ہے، بس تم ان سے کہو اور یہ اللہ سے کہیں گے، بس تمہارے کام ہوتے جائیں گے اسی جگہ گردن کو۔ تو یہ دو حالتیں جو ہیں بڑی خطرناک ہیں۔ تو ایسی حالتوں میں علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
کہ جب غصہ آئے تو یہی پڑھیں، اور جب دیکھیں کہ کسی چیز کی طرف میلان زیادہ ہو رہا ہے تو سمجھیں شیطانی حملہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہ تبارک وتعالی وان جہنم لموعدہم اجمعین اے جہنم موعد جمیع من اتبع ابلیس۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بھی ابلیس کی پیروی کی، جن لوگوں نے بھی شیطانی طریقہ اختیار کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کما قال عن القرآن ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعدہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ثم اخبر ان جہنم سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم۔ قال قد كتب لكل باب منها جزء من اتباع ابلیس يدخلونه لا محید لهم عنه۔ ہر دروازے کے لیے اللہ نے وہ ابلیس کی اتباع کی قسم مقرر کی ہے، لازماً انہیں داخل ہونا ہے، اس سے ان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اجارنا اللہ منها، اللہ پناہ دے۔ وکل يدخل من باب بحسب عمله، اور ہر دروازے سے وہ گزرے گا اپنے عمل کے مطابق۔ کیا معنی؟ زانی ہیں تو اس دروازے سے گزریں، شرابی ہیں تو ادھر سے گزریں، قاتل ہیں تو ادھر سے گزریں۔ وَيَسْتَقِرُّ فِي دَرَكٍ بِقَدْرِ عَمْلِهِ، اور اس جہنم میں رہے گا اپنے اعمال کی سزا کے مطابق۔ جو کافر ہے وہ کبھی نہیں نکلے گا، لیکن گناہگار سزا کے بعد نکلے گا۔ قال اسماعیل بن علیہ وشعبۃ کلاہما عن نبی ہارون الغنوی عن حسان بن عبد اللہ انہ قال سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وهو يكتب قال ان ابواب جہنم هكذا قال ابو ہارون اطباقا بعضها فوق بعض۔ حضرت علی خطبہ فرما رہے تھے، فرمایا 7 ابواب کا کیا معنی ہے؟ 7 اطباق، یعنی جہنم کے بھی طبق ہوں گے، اور ہر طبق کا مین گیٹ جو ہے وہ ایک ہوگا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم کا معنی 7 اطباق فرماتے ہیں۔ وقال اسرائیل والنبی اسحاق عن حبیرۃ بن ابی مریم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ابواب جہنم 7 دروازے ہیں، بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر۔ فیمتلئ الاول ثم الثانی ثم الثالث حتی تمتلئ کلها، یعنی وہ ایک ایک طبق بھرا جائے گا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں۔ یعنی یاد رکھیں درک کا معنی ہوتا ہے جو نیچے جائیں، اور درج کا معنی ہوتا ہے جو اوپر جائیں۔ تو جنت کے درجات ہوں گے، جہنم کے درکات ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ وقال اکرمۃ 7 ابواب 7 اطباق، وقال ابن جریج 7 ابواب، ان نے فرمایا ان کے نام کیا ہے؟ اولها جہنم، پہلے دروازے کا نام جہنم ہے، ثم لظى ثم الحطمہ ثم السعیر ثم سقر ثم الجحیم ثم الحاویہ۔ یہ قرآن پاک میں جو نام ہے فرمایا یہ ہر طبقے کا نام ہے، کسی کا نام حاویہ ہے، کسی کا نام سقر ہے، اور کسی کا نام جو ہے سعیر ہے۔ وروى الضحاک عن ابن عباس نحوہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت اسی طرح ہے۔ وقد روى عن الأعمش بنحوه أيضا وقال قتادة لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم هي والله منازل بأعمالهم، ان کے اعمال کے مطابق ان کے درجات ہیں۔ ورواه ابن جرير وقال جويبر عن الضحاك لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك أبدا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 دروازے کیا مانا؟ یعنی ایک طبقہ جو ہے یہودیوں کا، ایک نصارہ کا، ایک صابئین کا، ایک مجوس کا، ایک مشرکین عرب کا، ایک منافقین کا، اور ایک درجہ ایسے ہوگا جس میں مسلمان اہل توحید بھی جائیں گے گناہوں کی وجہ سے،
لیکن اہل توحید جو ہیں یرجا لہم، ان کے لیے امید ہے کہ اللہ ان کو نکالیں گے، انبیاء کی شفاعت سے نکالیں گے، اولیاء اللہ کی شفاعت سے نکالیں گے، حفاظ قرآن کی شفاعت سے نکالیں گے، سور قرآن کی شفاعت سے نکالیں گے، اور آخر میں اللہ اپنی رحمت سے بھی ان کو نکالیں گے۔ لیکن باقی جو کافر ہیں ان کو کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن حميد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم 7 أبواب باب منها لمن صلى السيف على أمتي أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، کہ وہاں جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور اس روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے حضور کی امت پہ تلوار اٹھائی ہے، جنہوں نے حضور کی امت پہ قتل کیا تلواریں، ان کو اس میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اس روایت کا اور کوئی طریق ہے نہیں۔ وقال ابن ابي عاصم حدثنا ابي قال حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال حدثنا زيد يعني ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن بشير قتادة النبي نضرة عن صبرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لكل باب منهم جزء مقسوم قال ان من اهل النار من تاخذه النار الى كعبيه، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یعنی ان کے پاؤں کے گھٹنے تک جو ہے وہ آگ ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے من تاخذه النار الى حجزه کی کمر تک، ومنهم من تاخذه النار الى تراقيه، بعض ہوں گے گردن تک، منازلهم باعمالهم، یعنی ان کو سزا کے جو منازل ہیں وہ ان کے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ فذلك قوله تبارك وتعالى لكل باب منهم جزء مقسوم۔ دعا کریں اللہ ہمیں سب دروازے جہنم سے بچائے، اعاذنا اللہ منها، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى برحمتك یا حنان یا منان۔ کہتے جی کہ ایک عورت ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے پستانوں میں دودھ ہے، اور اس کے خاوند نے اپنی بیوی کے پستان چوسے تو وہ دودھ جو ہے وہ خاوند کے اندر چلا گیا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اس دودھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بیوی تمہاری بیوی رہے گی، وہ تمہاری ماں نہیں بن گئی۔ دودھ کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب بچہ مدت رضاع میں ہوتا ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اللہ کا قرآن ہے کہ 2 سال جو ہے وہ مدت رضاع ہے، یاد ہے۔ لہذا اگر بچہ 2 سال کی عمر میں کسی بھی عورت کے دودھ کو پی لے گا تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، کیونکہ یہ مدت رضاع ہے۔ اچھا، ایک قول میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال کی ہے، یعنی 2 سال یا زیادہ سے زیادہ، فقہ حنفی میں 2.5 سال۔ اگر اس عمر میں کوئی بچہ کسی عورت کے دودھ کو پیتا ہے، چوستا ہے، اب اس میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کم از کم 5 مسئلے ہوں، بات کہتے ہیں 3 مسئلے ہوں، بہرحال اس وقت اگر وہ دودھ اس کے منہ کے اندر سے معدے میں گیا ہے تو اب یہ بچہ اس کا رضائی بیٹا ہے اور وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کی ماں ہے، اسی طرح حرام ہے جیسے حقیقی ماں حرام ہو۔ اچھا، اس عورت کی جتنی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں جتنے ہیں، اس سے پہلے ہیں یا بعد میں، وہ اس بچے کے بہن بھائی بن جائیں گے، ان کے ساتھ بھی اس کا نکاح حرام ہوگا۔ مسئلہ سمجھ لیں کیا بات۔ آج مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے کا نام ہے محمد یاسین، محمد یاسین نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے 2.5 سال کی یا 2 سال کی عمر میں،
تو اب جو فاطمہ کے جتنے بچے ہیں، چاہے اس سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں پیدا ہوئے، جب یہ ماں بن گئی تو اس کی پوری اولاد اس کی کیا بن گئی؟ بھائی بہن بن گئی، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام۔ لیکن اگر کوئی آدمی بڑا ہو گیا، 4 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، پھر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ ماں نہیں بنتی، کیونکہ وہ مدت رضاعت نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی؟ اب اللہ کا فضل ہے، تمہاری بیوی بھی بڑی ہے، تم بھی بڑے ہو، اور فائدے کا فائدہ بھی ہے نا، بیوی کی بیوی ہے، دودھ خریدنے سے بھی بچ گئے۔ دیکھو نا، 2 فائدے ہو گئے کہ گھر میں گویا تم نے ایک بیوی کی ہے اور گویا کہ گائے بھی باندھ رکھی، تو دونوں فائدے ہیں۔ تو بہر صورت وہ بیوی تمہاری بیوی رہے گی، نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسی حرکتیں اگر نہ کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اصل میں یہ وہ لعنت ہے جو فلمیں دیکھتے ہو نا، یہ وہ لعنت سمجھ آ گئی نا، یہ وہ لعنت ہے، تمہیں وہ سکھا رہا ہے۔ کافر کیسے سکھاتا ہے؟ اور جو سبق پڑھائے گا تم عمل کرو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالی حیا دے، اللہ تبارک و تعالی شرم دے۔ اگر آدمی طواف کرتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے کعبۃ اللہ کو دیکھے کوئی بات نہیں، لیکن بعض فقہاء کرام نے بڑی اس میں طویل بحث، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ الطواف کالصلاۃ، کہ طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے۔ نماز میں بولنا منع ہے، طواف میں بولنا جائز ہے، ورنہ الطواف کالصلاۃ، طواف جو ہے گویا وہ نماز کی طرح ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی دنیا کی مسجد میں داخل ہوں تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد۔ لیکن اگر اللہ آپ کو کعبے میں آنا نصیب کرے تو اس کا تحیہ کیا ہے؟ طواف، کہ بھئی اگر آپ کعبے میں آئیں طواف کریں، کیونکہ یہ طواف ہی تحیۃ المسجد الحرام۔ ہاں، اگر ایک آدمی اب ہر وقت طواف نہیں کر سکتا، دن میں 10 دفعہ آتا ہے، 5 دفعہ آتا ہے، 8 دفعہ آتا ہے، تو اگر طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت پڑھے، تو گویا یہ 2 رکعت طواف کے جو ہے 2 رکعت نماز کے بجائے ہو گیا۔ تو اس لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جب طواف کرو تو نظر نیچے رکھو، بلا وجہ نہ دیکھو، جیسے نماز میں بلا وجہ دیکھنے سے نماز میں کراہت آ جاتی ہے، طواف میں بھی کراہت آ جائے گی۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا سینہ پھر جائے، نماز باطل ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کعبے سے بھی بلا وجہ ایسا کرو کہ طواف باطل ہو جائے۔ اس لیے بعض فقہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب طواف کرو تو بلا وجہ نہ ادھر پھرو نہ ادھر پھرو، بلا وجہ نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، بلکہ نظر نیچے ہو، ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور جب رکن یمانی پہ آ جائیں، موقع ملے، تو اب یہ طواف نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں وقوف۔ کیا معنی؟ ٹھہرو گے، اب یہ طواف نہیں، توقیف ہو گئی۔ ٹھہر کے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جب حجر اسود کے سامنے آ جاؤ تو پھر آپ، وہ بھی توقیف ہے، یعنی کھڑے ہو جائیں گے آپ 1 سیکنڈ کے لیے، تو پھر اپنا رخ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف کر کے، اب علماء احناف کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ یہ اشارہ جو ہے گویا بوسے کے قائم مقام ہے۔ تو جب آدمی بوسہ دے گا تو آخر بعد ہاتھ رکھ کے اندر ہی بوسہ دے گا، تو وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بوسے کے قائم مقام اور گویا کہ یہ ایک مصافحہ ہے، تو ان کے نزدیک مصافحہ بھی 2 ہاتھوں سے ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 1 ہاتھ سے اشارہ کرے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اشارے میں بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ کھڑے ہو کے بالکل حجر اسود کی طرف دیکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر، ایک یہ ہے کہ جیسے آپ چل رہے تھے وہی کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر اور چلے جائیں۔ اور بلا وجہ دوران میں وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، اور نہ بلا وجہ سینہ پھیرے اور نہ کعبے کو پشت کرے، کیونکہ یہ تو نماز کی طرح ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرے؟ مثال ہے نا، آپ دیکھو نا، طواف کریں، طواف زیارت،
تو لگے دھکا تو بندہ وہاں جا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، کوئی جوان خیال تھوڑا کرتے ہیں کہ بس اپنا زور دکھائیں گے طواف میں سارا ماشاءاللہ۔ ان کا سارا زور جو ہے نا وہ طواف والوں پہ، اور خاص طور پہ نظر رکھتے ہیں کہ بوڑھے کمزور کہاں ہیں، اپنے سے طاقتور دیکھے مجالے اس کو ہاتھ لگائیں، وہ تو جناب ایک مارے گا پس ہی توڑ دے گا نا، وہ تو سیدھا کر دے گا، ہم دیکھتے رہتے ہیں کوئی کمزور کہاں ہے تو اس کو یاد۔ تو اب کیا کرے اب آدمی، فرض محال میں جا رہا تھا کر دیا، میرا سینہ ہی پھر گیا، وہ کہتے ہیں پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کے دوبارہ طواف شروع کر، یعنی جس جگہ اس کا رخ مڑ گیا ہے ایک قدم پھر پیچھے چلا جائے تاکہ اس کا طواف کنٹینیو ہو جائے، تو گویا کہ طواف اس نے دوبارہ شروع کر دیا۔ تو طواف جو ہے ادب ہے، تضرع ہے، عاجزی ہے۔ بہرحال جتنا احتیاط کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، جتنا ادب کریں گے، مثال مشہور ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ باقی جو کڑوے کے عادی ہیں وہ جانے ان کا کام جانے۔ بعض لوگ نمک والی چائے بھی پیتے ہیں نا، میٹھا نہیں ڈالتے، نہ ڈال، چائے تو ان کی بھی ہوتی، چائے وہ بھی پی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی بہرحال میرے آقا نے اتنی بھی مہربانی کی تاکہ اونٹنی پہ بھی طواف دکھا دیا تاکہ حضور اونچے ہوں اور صحابہ دیکھیں کہ حضور کیسے اشارہ فرما رہے ہیں، کیسے طواف کر رہے ہیں۔ اسی لیے عرفات میں بھی حضور نے اونٹنی پہ خطبہ دیا۔ اب یہ تو علمی بحثیں ہیں، اس کو اگر کیا جائے نا جی تو پھر اس کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کی ایک بڑی مصیبت ہے کہ کوئی علمی بحث کرو نا جس کو سمجھ نہ آئے وہ سب سے بڑا دشمن۔ اب مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ان کنت لا تدری فتلک مصیبت، اگر تم نہیں سمجھتے ہو یہ بھی مصیبت ہے، اور وہ ان کنت تدری، اگر جان کے پھر مخالفت کرو تو فالمصیبت اعظم، بجائے اس کے کہ آدمی اس محنت پہ داد دے۔ یہاں تو بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ بھی اللہ رحمت کرے، ہدایت کے لیے اور مسئلہ سمجھنے کے لیے اگر دو آدمی ہوں گے تو دو صرف اعتراض کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے۔ میرے والدین کے لیے دعا کریں مغفرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی حضور کی امت مصطفیٰ سے فوت ہو گئے سب پہ رحم فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں میرا مولا ہدایت فرما، استقامت نصیب فرما اور خاتمہ ایمان پہ فرما، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما۔ کہتے جی کہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ؟ میرا بھائی کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، رات ہے دن ہے جب تجھے موقع ملے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ رات ہو اور پھر اس کے بعد سو جاؤ اور بات نہ کرو، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ بھی وہی آداب ہیں، ادب کا طریقہ ہے، ورنہ آپ کسی وقت بھی استخارہ کریں، دن ہے رات ہے، سو رہے ہیں نہیں سو رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل جیسے پڑھتے ہو پڑھ، اور دل میں یہ نیت ہو کہ گویا میں استخارے کے لیے یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نماز جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب کوئی اہم اور مشکل پیش آئے تو نماز سے مدد پکڑو اور صبر سے مدد پکڑو۔ تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لیں تو اول میں درود شریف پڑھیں، 1 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ جتنا اللہ، کیونکہ درود نہ پڑھو نا تو دعا منظور ہی نہیں ہوتی، اوپر جاتی ہی نہیں۔ اول میں بھی درود شریف پڑھا کرو اور آخر میں بھی درود شریف پڑھو۔ جب بھی دعا مانگو تو استخارہ بھی تو ایک دعا ہے، اس کے اول میں بھی آپ درود پڑھیں گے اور آخر میں بھی۔ اور وہ جو دعائے استخارہ ہے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی لے لیں، چھپی کتابوں میں موجود ہے، چھپی ہوئی موجود ہے، اسی کو دیکھ کے پڑھتے جائیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک الی آخرہ، تو وہاں ایک لفظ آئے گا اللہم ان کنت ان ھذا الامر، تو ھذا الامر کے بجائے جو کام ہے وہ نیت کرو، یا اللہ میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں مکان لینا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جو بھی معاملہ ہے یہ دعا 3 دفعہ مانگیں، 3 دفعہ مانگ کے درود شریف پڑھ کے ختم کر دیں۔ اگر گھر میں ہیں سو جائیں، اور پاک صاف کپڑے ہوں بہت اچھی، کیونکہ نماز بھی تو پاک کپڑوں میں ہوگی نا۔
اگر اٹھنے کے بعد یا ویسے دن گزرنے کے بعد دیکھو کہ دل میں کیا خیال ہے، کام کرنے کا ہے یا نہ کرنے کا۔ اگر کوئی خیال ہی نہیں بن رہا پھر پڑھو حتیٰ کہ 7 راتوں تک استخارہ کرو۔ جب 7 دفعہ استخارہ کرنے کے بعد دیکھو کہ اب دل کا رجحان کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمہیں خواب نظر آئے۔ اگر خواب نظر آ گیا نہ آیا نہ آیا، یہ خواب دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، یہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ آپ استخارہ کریں گے تمہیں خواب نظر آئے گا، نظر آ جائے نہ آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ میلان قلب کدھر ہے، دل کرنے کو چاہتا ہے یا نہ کرنے کو چاہتا ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تیرے لیے وہ کام خیر ہے تو اللہ اسباب بھی پیدا کر دیں گے، اور اگر تیرے لیے وہ شر ہے تو اللہ اس کو روک دیں گے، وہ کام ہوگا ہی نہیں، اللہ تجھے ویسے بچا لے۔ تو یہ استخارہ ہے اور ضرور کیا کریں، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کان یعلمنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن یاد کراتے، تاکہ جو بھی کام ہو فوراً استخارہ کرو۔ جب استخارہ کرو گے تو میں خدا کبھی اس کام میں ذلیل نہیں کرے گا۔ کہتا ہے جی کہ ہم نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو کاروبار کے لیے تقریباً 3 لاکھ روپے دیے تھے، اس میں پتہ نہیں اس نے نقصان کیا اور کوئی منافع بھی نہیں دیا، بلکہ رقم کی واپسی کی بھی امید نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں تجربے کار، جو رشتہ دار کو دے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں کہ رشتہ دار تمہیں کما کے دے گا۔ بہرحال مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی زکوٰۃ ہے یا نہیں، جب رقم ہی ڈوب گئی تو زکوٰۃ کیسے بات کی؟ بھئی ہم نے 3 لاکھ روپے دیے اور 3 لاکھ ہی کیے تو زکوٰۃ بھی گئی، جب پیسہ ہمیں ملا ہی نہیں زکوٰۃ بھی اس بات کی۔ ہاں اگر وہ 3 لاکھ روپے ہمیں 2 سال کے بعد بھی واپس مل گئے پھر ہم 2 سال کی زکوٰۃ ادا کریں، لیکن اگر وہ رقم ڈوب جائے تو بات ختم ہو گئی۔